آپ کی زندگی کا بنیادی وہ مقصد کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، کہ رب العالمین نے جس کے لیے نبوت کا سلسلہ چلایا تھا، کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کا سلسلہ چلایا تھا، وہ بنیاد کہ جس کو آپ نے اپنی زندگی بنایا تھا، آج سب سے پہلے ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ آپ کی اگر ہم آئیڈیل مانتے ہیں، آپ کی زندگی کو اگر ہم آئیڈیل مانتے ہیں، تو آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد تھا الہم فلہم، سب سے پہلے توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ آج ہماری دعوت کا انداز کیا صرف توحید ہے؟ کیا ہماری زندگی کی شروعات توحید سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سارے نبیوں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا جن کو مانا جاتا ہے ان کو چھوڑ دو۔ آج ہم لوگ اگر دائی ہیں، ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے دائی بنایا ہے، ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ، ایک جوان، ایک پڑھا لکھا، ایک جاہل، ہر مسلمان کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس امت کی یہ ذمہ داری، ہم تمام کی یہ ذمہ داری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو سمجھیں، اور اس مقصد کو اگر سمجھنا ہے تو اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب رب العالمین نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جائیے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جائیے انہیں دین بتائیے، جائیے انہیں دین بتائیے۔ آپ نے دین کے نام پر سب سے پہلی جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا صفا پہاڑی کے آس پاس اور اس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہیے، کہہ دو، آپ سب یہ اقرار کرو، آپ سب یہ اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے والے کی ذات ہوتی ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد وہ توحید کو بناتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کو بلاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دعوت دینے والے یا تو ایک وہ طبقہ جو دعوت دیتا ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اسی کے لیے کانفرنسز کرنا پڑتی ہے، پروگرام کرنا پڑتے ہیں کہ اندر سے واپس کرنٹ آ جائے، واپس انرجی آ جائے، واپس انسان یہ سوچ لے کہ میری زندگی کو رب العالمین نے ایک مقصد دیا ہے، میرے نبی کی زندگی کا ایک مقصد تھا، میرے وہ جو آئیڈیل ہیں انہوں نے اپنی رات، اپنا دن، مکہ، مدینہ، ساری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے اندر لگائی۔ تو اگر میرے آئیڈیل کی وہ زندگی تھی تو میری زندگی کا بنیادی مقصد دین کی، توحید کی دعوت ہونا چاہیے کہ آپ نے سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ کہہ دو، بول دو، اقرار کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں ایک وہ گروہ جو دین کی دعوت کو اہمیت نہیں دیتا، دوسرا وہ کہ اہمیت دیتا تو اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھتا کہ آپ نے توحید پر کتنی محنت کی۔ کوئی ہے صرف نماز کے اوپر محنت کر رہا ہے، کوئی فضیلت کے اوپر محنت کر رہا ہے، کوئی اقامت دین پر محنت کر رہا ہے، اور اگر زیادہ دین کا جاننے والا، توحید کا جاننے والا، تو ایک دو مسئلوں کو لے کر اسی پہ مناظرہ، اسی پر بحث، اسی پر جیت اور اسی کو اپنی زندگی بنا لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ توحید کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا تھا۔ آج ہمارے نوجوان بھائی، ہماری بہنیں، جتنے بھی یہاں پر آپ موجود ہیں، ہمارے وہ بھائی جو دعوت کے راستے میں ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو تو ان کی زندگی کے مقصد کو دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف توحید کو بنایا تھا، توحید کی دعوت کو بنایا تھا۔ آپ ذرہ برابر شرک کو کبھی برداشت نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی نے آپ کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہہ دیا، صحیح بخاری و مسلم کے اندر وہ روایت موجود، ایک جملہ کہا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ اور آپ چاہیں، جو اللہ اور آپ چاہیں، یعنی وہ ہوگا جو آپ، اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا؟ جب بولنا صرف اتنا بولنا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوگا،
مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تو کھڑا کر رہا ہے گویا کہ تو میری ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر توحید پر کتنا زور دیا تھا۔ آج میرا بھائی مشرک ہے، میرا بھائی بدعتی ہے، نہ جانے کتنے قسم کے وہ شرک کرتا ہے، اور میری دعوت کا اگر انداز صرف ایک ہے کہ نماز پہلے سکھا دوں، یہ پہلے وہ پہلے۔ ارے اللہ کے نبی اگر آئیڈیل ہیں تو ان کی زندگی میں سب سے پہلے توحید تھی۔ آپ نے پہلے توحید کو سدھارا، اس کے بعد زندگی کے دوسرے مقصدوں کی طرف آئے، دوسری چیزوں کو سکھایا۔ میں صرف کچھ چیزوں کو یہاں ذکر کر سکتا ہوں، مختصر سا میرے پاس وقت ہے، اس وقت میں